خلاف اسلام اور خلاف عقل فعل کر رہا ہوں، شرک کر رہا ہوں۔ اپنی بہن کی پراسرار بیماری کے خلاف صرف اللہ تعالیٰ کے حضور شفا کی دعا مانگنی چاہیے، لیکن دنیاوی اور خاص طور پر خون کے رشتوں کی کشش انسان پر غالب آ جاتی ہے۔ میرا ضمیر بھی مجھے شرک کے اس مذموم فعل پر اندر ہی اندر ملامت کر رہا تھا، لیکن ایک خاص حد سے آگے بڑھی ہوئی ماں، بہن اور باپ کی محبت نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا اور شرک کے گناہ عظیم کے عذاب سے بے خبر غلط راہ پر آگے ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہم چھتری والی قبر کے شگاف کے پاس آ کر رک گئے۔ میں نے جھک کر قبر میں دیکھا۔ قبر میں تاریکی چھائی ہوئی تھی، بجلی چمکی تو قبر میں بچھا ہوا تولیہ دکھائی دیا۔ میں نے خالد سے کہا، اب تم بے شک ہوٹل واپس چلے جاؤ، بارش شروع ہو گئی تو میں واپس آ جاؤں گا۔ میرے دوست کا واپس جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر میرے مجبور کرنے پر وہ چلا گیا۔ قبرستان کی تاریکی میں وہ دوسرے ہی لمحے میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب میں گوروں کے اس قدیم اور ویران قبرستان کی سرد اندھیری رات میں اکیلا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے بھی ہوٹل واپس چلا جانا چاہیے، کہیں میں واقعی کسی عذاب میں نہ پھنس جاؤں۔ لاہور میں واپس جا کر مجھے اپنی بہن آسمہ کی بیماری کا علاج کرانے کے لیے کسی اور ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے ذہن پر منفی خیالات بھی غالب آ گئے اور میں سوچنے لگا کہ اتنے ڈاکٹروں کو دکھا چکا ہوں، کسی کے علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ ایک آخری موقع ہاتھ میں ہے، اسے بھی آزما لینا چاہیے۔ اور میں قبر کے اندھیرے میں اتر گیا۔ میں شگاف سے رینگ کر قبر میں داخل ہوا۔ قبر میں لمبائی انسان کے نارمل قد کے مطابق تھی، مگر زیادہ اونچی نہیں تھی۔ میں نے بیٹھنے کی کوشش کی تو میرا سر اوپر چھت سے ٹکرا گیا۔ میں تولیے پر بالکل سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ سردی سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھ اپنی گرم جیکٹ کے اندر کر لیے۔ میری نائلون کی جیکٹ کافی گرم تھی، لیکن قبر کی سال ہر سال کی بارشوں سے اتنی نم آلود ہو گئی تھی کہ مجھے قبر میں لیٹنے کے لیے تھوڑی ہی دیر بعد ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی۔ میں نے سر پر گرم اونی ٹوپی پہنی تھی اور گلے میں مفلر بھی تھا، اس کے باوجود مجھے سردی لگ رہی تھی۔ میں قبر میں لیٹ گیا اور دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ بارش زیادہ تیز ہو گئی تو قبر سے باہر آ جاؤں گا، ورنہ ساری رات قبر میں ہی لیٹ کر گزاروں گا اور دیکھوں گا کہ اس کے قبر کے مردے کی روح یا بدرو ظاہر ہوتی ہے یا نہیں۔ بجلی چمکی تو قبر کی تاریکی تھوڑی دیر کے لیے چمک اٹھی اور اس کے بعد اندھیرا اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ میں بالکل خاموش چت لیٹا ہوا تھا، اپنے سانس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد بجلی چمکنا بند ہو گئی، بادلوں کی گرج بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ قبرستان کی تاریک رات اس قدر سنسان اور ساکت ہو گئی تھی کہ مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ قبر کی زمین کی ٹھنڈ تولیے میں سے گزر کر میرے جسم میں داخل ہو رہی تھی۔ اب بجلی چمکتی تھی، نہ بادل گرجتے تھے، نہ بارش شروع ہوئی تھی۔ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہیبتناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پہلے مجھے اپنے سانس کی آواز سنائی دیتی تھی، اب دل کی دھڑکن بھی سنائی دینے لگی تھی۔ ایک بار تو میں گھبرا کر اٹھنے لگا کہ قبر سے نکل کر بھاگ جاؤں اور ہوٹل کے کمرے میں جا کر لحاف اوپر لے کر سو جاؤں، لیکن کسی طاقت نے نہیں، بلکہ میری مجبوری نے مجھے اٹھنے نہ دیا اور قبر میں ہی جکڑے رکھا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی۔ پہلے میں ذہن میں اندازہ لگاتا رہا کہ اب رات کے 12:15 بج چکے ہوں گے، اب 12:30 بجے ہوں گے، لیکن کچھ دیر کے بعد وقت کا احساس ہی ختم ہو گیا اور قبر کی فضا نے مجھے اپنے اندر جذب کر لیا۔ قبر جہاں کوئی دن نہیں ہوتا، کوئی رات نہیں ہوتی، موسم نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں ہوتا، کوئی آواز نہیں ہوتی، صرف مرگ آلود اور سکوت ہوتا ہے اور تاریکی ہوتی ہے، ایسی تاریکی جس میں کوئی لہر نہیں ہوتی، کوئی حرکت نہیں ہوتی، ایک ازلی اور ابدی تاریکی ہوتی ہے اور جو قبر میں آ کر بند ہو جاتی ہے اور وہیں سیاہ پتھر کی طرح جم جاتی ہے۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ قبر کے باہر بھی وقت تھم گیا ہے، تاریکی اور گہری ہو گئی اور کسی گہری سیاہ چٹان کی طرح اپنی جگہ پر پتھر ہو گئی، ساکت ہو گئی۔ نہ بجلی ہلکی ہلکی چمکی تھی، نہ بادلوں کی دھیمی دھیمی گرج تھی، دور اور نزدیک سے کسی پرندے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ قبر کی مہیب تاریکی نے جیسے کائنات کی تمام آوازوں کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ تمام آوازیں پتھر کی ہو گئی تھی، صرف مجھے اپنے سانس کی آواز اور دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ صرف ان دونوں آوازوں کے سوا مجھے یقین ہو رہا تھا کہ میں اگرچہ قبر کے اندر ہوں لیکن ابھی زندہ ہوں۔
مجھے کچھ پتہ نہیں باہر رات کتنی گزر چکی تھی کہ مجھے گہرے گہرے سانسوں کی سرگوشیاں ایسی آواز سنائی دی جیسے پہلے تو میں یہی سمجھا کہ یہ میرے اپنے سانس کی آواز ہے۔ میں نے اپنا سانس روک لیا۔ گہرے سانس لینے کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ میرے سانس کی آواز نہیں تھی۔ قبر کی تاریکی میں میرے علاوہ کوئی دوسرا بھی سانس لے رہا تھا۔ مجھے اسی چھتری والی اسیبی قبر کے بارے میں مشہور افسانوی روایت یاد آ گئی۔ جو لوگ قبر میں دہشت زدہ ہو کر بے ہوش ہو گئے تھے انہوں نے ہوش میں آنے کے بعد بتایا تھا کہ رات کے پچھلے پہر قبر میں کسی کے لمبے لمبے سانس لینے کی آوازیں آتی ہیں، پھر دو لال انگارہ ایسی آنکھیں نمودار ہوتی ہیں، پھر ایک چیخ بلند ہوتی ہے جیسے قبر پھٹ گئی ہو۔ میں سمجھ گیا کہ جس مردے کا میں چلہ کاٹ رہا ہوں اس کے نمودار ہونے کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے اوپر خوف کو غالب نہ آنے دیا اور قبر کے اندر اپنی پوری قوت ارادی سے کام لے کر لیٹا رہا۔ لمبے لمبے سانس لینے کی انسانی آواز اب میرے اتنے قریب آ گئی تھی کہ لگتا تھا کہ کوئی بالکل میرے کان کے پاس آ کر سانس لے رہا ہے۔ میں ضبط کر کے لیٹا رہا۔ میری آنکھیں کھلی تھی مگر قبر کے اندر اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے سانس لینے کی کچھ آواز مجھ سے دور ہوتی گئی، پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نگاہیں نیچی کیے قبر میں اپنے پاؤں کی سمت والی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک تاریکی میں دیوار درمیان میں سے سرخ ہونے لگی۔ پھر اس تاریکی میں دہکتے ہوئے لال انگاروں جیسی دو آنکھیں ابھر آئی۔ پہلے میں یہی سمجھا کہ دہکتے ہوئے انگارے ہیں، لیکن جب ان انگاروں نے پلکیں جھپکی تو مجھے معلوم ہوا یہ دو آنکھیں ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو دہشت زدہ نہیں ہونے دیا بلکہ بڑی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے قبر میں لیٹا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب ایک قیامت خیز چیخ کی آواز ابھرے گی۔ میں نے اپنے آپ کو چیخ سننے اور اسے برداشت کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ آدمی اگر اپنے آپ کو کسی خطرے کے لیے تیار کر لے تو خطرے کی شدت آدھی ضرور کم ہو جاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے چیخ کی شدت کو مزید کم کرنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینی چاہیے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک ایسی فلک شگاف چیخ بلند ہوئی کہ جیسے کوئی پہاڑ پھٹ رہا ہو۔ قبر میں ایک لمحے کے لیے زلزلہ سا آ گیا۔ قبر میں 1 فٹ اوپر اچھل کر نیچے گر پڑا، مگر میں نے اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھا۔ مجھے معلوم تھا یہ میرے لیے چلے کا آخری مرحلہ ہے اور اس کے بعد وہ مردہ نمودار ہونے والا ہے جس نے میری زندگی کی آخری خواہش کو پورا کرنا ہے۔ ایک بار پھر وہی موت کا سناٹا چھا گیا۔ میں اندھیرے میں ٹکٹکی باندھے قبر میں اپنے پاؤں کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں ایک انسانی شخص کا ہیولا سا ابھرنے لگا۔ لال انگارہ آنکھیں غائب ہو گئی تھی۔ انسانی ہیولے کی شکل پوری طرح نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دھندلی سی انسانی کھوپڑی تھی جس کی آنکھوں میں اور نتلوں کی جگہ پر سیاہ گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ کھوپڑی کا رخ میری جانب تھا۔ میں نے بھی اپنی نظریں کھوپڑی پر جما رکھی تھی۔ گہرے سانس لینے کی آواز آہستہ آہستہ پھر ابھرنے لگی۔ پھر ایک اکھڑی اکھڑی انسانی آواز سنائی دی، میں تمہاری ایک خواہش پوری کرنے کا پابند ہوں، اپنی خواہش بتاؤ۔ میں سمجھ گیا یہ چھتری والی قبر کے مردے کی آواز ہے اور میرا چلہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود میں قبر میں لیٹے اور وہاں کسی مردے کی آواز سننے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ میرے جسم پر خوف کے مارے کپکپی سی طاری ہو گئی تھی۔ میں نے پوری ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا، میری بہن کو کوئی پراسرار بیماری ہو گئی ہے۔ میری پہلی اور آخری خواہش ہے میری بہن کی بیماری دور ہو جائے۔ چھتری والی قبر کے مردے یا بدرو کی آواز خاموش ہو گئی۔ اس نے میری خواہش کے اظہار کے جواب میں خاموشی اختیار کر لی۔ اسی کھوپڑی کے نقوش قبر کی تاریکی میں مجھے صاف دکھائی دے رہے تھے اور لمبے لمبے گہرے سانس لینے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا، میں نے تمہارا چلہ کاٹا ہے۔ اگر تم قول کے سچے ہو اور اپنے وعدے کے پابند ہو تو میری خواہش پوری کرنی ہوگی۔ بدرو کی اکھڑی اکھڑی آواز دوبارہ سنائی دی، تمہاری بہن پر جس طاقت کا سایہ ہے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن تمہاری بہن کی بیماری دور کرنے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ میری بات کو دھیان سے سنو۔ یہاں سے جنوب کی طرف کھنڈوا نام کا ایک شہر ہے۔ اس شہر سے 50 میل دور دریائے نرمدا کے کنارے مدن سینا نام کا ایک جنگل ہے۔ اس جنگل میں مشہور نام کا ایک مندر پہاڑی پر بنا ہوا ہے۔ اس پہاڑی پر ایک پرانا غار ہے۔ اس غار میں بکرم نام کا ایک سادھو سمادھی لگائے بیٹھا ہے۔ اس کے پاس جا کر کہنا مجھے چھتری والی قبر کے مردے نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد کچھ نہ بولنا، وہ سمجھ جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ صرف اس سادھو کی مدد سے تمہاری بہن کی بیماری دور ہو سکتی ہے۔ اب میری قبر سے نکل جاؤ اور سنو،
جو کچھ میں نے تمہیں بتایا اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ جاؤ، نکل جاؤ میری قبر سے، نکل جاؤ۔ اس کے بعد گہرے انسانی سانسوں کی آواز بند ہو گئی اور کھوپڑی کا حوالہ بھی تاریکی میں تحلیل ہو گیا۔ قبر کے اندر اور باہر ایک بار پھر موت کا سناٹا چھا گیا۔ میں نے اپنے آکڑے ہوئے ٹھنڈے جسم کو حرکت دی اور رینگتا ہوا قبر کے شگاف سے باہر نکل آیا۔ مجھے ایسی خوشی محسوس ہو رہی تھی جیسے میں نے اپنی بہن کی بیماری کو دور کر دیا ہو اور اب اسے بیماری سے نجات مل جائے گی۔ آسمان پر اسی طرح کا گہرا اندھیرا تھا، چاروں طرف قبرستان میں تاریکی کا راج تھا۔ ٹوٹی پھوٹی قبروں کے بکھرے ہوئے پتھروں کے درمیان پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا میں قلعے کی دیوار کے پاس آ گیا۔ مجھے دل کی کیفیت اس آدمی جیسی تھی جو کسی سخت آزمائش کے گزرنے کے بعد کامیاب ہو گیا ہو، یا پھر جیسے کسی کی لاٹری نکل آئی ہو۔ مجھے اب قبرستان اور پرانے قلعے کے حسیبی کھنڈروں سے کسی قسم کا خوف نہیں ہو رہا تھا۔ میں قلعے کے بڑے دروازے کی ڈھلان اترنے کے بعد چھوٹی سی پہاڑی سڑک پر آ گیا اور تیز تیز اپنے ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ ہوٹل کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دستک دی، خالد جاگ رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر مجھے دیکھا تو بے اختیار بولا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ شخص زندہ سلامت واپس آ گیا۔ جلدی سے بتاؤ کیا ہوا؟ تم 2 گھنٹے بعد ہی واپس آ گئے ہو۔ ہوٹل میں آ کر مجھے پتہ چلا کہ میں 2 گھنٹے قبر میں لیٹا رہا ہوں۔ حالانکہ قبر کے اندر مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں نے ساری رات گزار دی ہو۔ قبر کے اندر وقت شاید بے حد سست رفتار ہو گیا تھا۔ چھتری والی قبر کے مردے نے مجھے ہدایت دی تھی کہ میں یہ راز کسی کو نہ بتاؤں کہ اس نے مجھے کیا کہا۔ میں نے خالد سے کہا، دوست بات اصل یہ ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں چھپا سکتا۔ میں قبر میں ڈر گیا تھا اور بھاگ کر آ گیا۔ خالد بولا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ان تہمات سے باز آ جاؤ۔ خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ بچ گئے۔ ہوا کیا تھا؟ میں نے یوں ہی اسے ایک جھوٹی کہانی بنا کر سنا دی اور کہا کہ قبر میں ایک چڑیل آ گئی تھی۔ اس نے میرا گلا دبانا چاہا۔ میں چیخ مار کر قبر سے نکل آیا۔ میری توبہ! اب میں کبھی اس قسم کے واہیات خیال دل میں نہیں لاؤں گا اور اپنی بہن کا علاج کسی بہتر ڈاکٹر سے کرواؤں گا۔ خالد بڑا خوش ہوا اور میں سیدھی راہ پر آ گیا ہوں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں ایک غلط راہ پر چل نکلا ہوں جو سیدھی پاتال کے دوزخ میں جاتی ہے۔ خالد کہنے لگا، ہمارے ایک قریبی رشتہ دار کی فیملی کینیڈا میں آباد ہے۔ میں کوشش کروں گا آسما بہن کو کینیڈا میں بھجوا دوں۔ وہاں کے ڈاکٹری علاج سے وہ ضرور اچھی ہو جائے گی۔ یہ بڑی اچھی بات کی ہے تم نے۔ میں خود اسے کینیڈا لے کر جاؤں گا۔ ہم کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر میں نے تھرمس سے گرم چائے نکال کر پی جس سے میرے جسم میں سردی دور ہو گئی۔ پھر میں لحاف اوڑھ کر سو گیا۔ چھتری والی کے قبر کے مردے نے جو کچھ کہا تھا وہ مجھے زبانی یاد ہو گیا تھا۔ مجھے سب سے پہلے لاہور کھنڈوا شہر جانا تھا۔ وہاں سے 50 میل دور دریائے نرمدا کے کنارے مدن سینا کے جنگل میں پہنچ کر میشور نام کی پہاڑی تلاش کرنی تھی جس کے اندر غار میں سمادھی لگا کر سادھو بیٹھا تھا اور اس سے ملنا تھا۔ صبح اٹھ کر میں نے یہ ساری باتیں اپنی ڈائری میں لکھ لی تاکہ بھول نہ جاؤں۔ لاہور واپس آ گئے۔ لاہور آنے کے بعد میں نے ریلوے اسٹیشن جا کر انکوائری کی۔ کھنڈوا شہر کے بارے میں پوچھا کہ یہ شہر انڈیا میں کس جگہ پر ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ شہر لاہور سے بمبئی جاتے ہوئے بھوپال کی جانب راستے میں آتا ہے۔ یہ داستان جو میں آپ کو سنا رہا ہوں پاکستان کے قیام سے 3-4 سال پہلے کی ہے اور آدمی جس جگہ چاہے بغیر ویزے کے سفر کر سکتا تھا۔ کسی شہر کا ویزا لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ابھی انڈیا میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ گھر والوں سے میں نے بتایا کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ دہلی میں ایک پارسی ڈاکٹر ہے جو آسما بہن کا علاج کر سکتا ہے۔ اس لیے میں پہلے خود جا کر اس ڈاکٹر سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ آسما بہن کی بیماری کے بارے میں اس سے ساری تفصیل سے آگاہ کر سکوں۔ اس کے بعد میں آسما کو بھی وہاں بلا لوں گا۔ گھر والوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ والد صاحب اور والدہ صاحبہ نے مجھے بخوشی اجازت دے دی۔ ہم کوئی اتنے دولت مند بھی نہیں تھے لیکن روپے پیسے کی کبھی کمی نہیں ہوئی تھی۔ میں کالج سے فارغ ہونے کے بعد خود بھی اکبری منڈی و والد صاحب کے ساتھ تھوڑا بہت کمیشن ایجنسی کا کام کر لیتا تھا۔ کچھ میرے پیسے بینک میں جمع تھے، کچھ پیسے مجھے والد صاحب نے دے دیے تھے۔ ابھی انہیں تو یہی معلوم تھا کہ میں
دہلی جا رہا ہوں، زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوگی تو۔ اس زمانے میں لوگ جہازوں پہ بصرہ، دبئی وغیرہ جایا کرتے تھے۔ اپنے دوست خالد کو بھی میں نے یہی بتایا کہ میں پاس ہی ڈاکٹر سے اپنے محل کے علاج کے لیے دہلی جا رہا